آفس میں اپنی گلاس وال کے سامنے بیٹھا ایک نفوس ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے ایک کے بعد ایک گھومتا جا رہا تھا۔ پیشانی پر اس کے ہلکے لمبے سیاہ سلکی بال بکھرے تھے۔ وائٹ ڈریس شرٹ اور سیاہ فارمل پینٹ میں بھی اس کا حلیہ رف اور بکھرا سا لگتا تھا، مگر بیک وقت خوفزدہ بھی کرتا تھا۔ بھرپور مردانہ وجاہت اور پرکشش مردانہ نقوش اسے اس حالت میں بھی مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں، جن کے سفید ڈوروں میں ہلکی سرخی چھائی تھی، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ صاف شفاف رنگت میں بھی اس وقت سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا، غصے میں اور پریشانی میں بھی۔ آج اسے اس کا جگری دوست، جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، وہ اسے بھری محفل میں رسوا کر گیا تھا، بے عزت کر گیا تھا، اسے اربوں کا نقصان دے گیا تھا، لیکن اسے اس نقصان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ پرواہ تھی تو اس عزت کی جسے وہ خاک میں ملا گیا تھا، پرواہ تھی تو اس غرور کی جسے وہ بھرے مجمع میں پیروں تلے روند کر چلا گیا تھا۔ خلیل احمد قریشی ایک لمبے عرصے سے ایہام رئیس زرانی کا دوست تھا، اس کا بزنس پارٹنر۔ وہ بے شک عمر میں ایہام رئیس زرانی سے کافی بڑا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اسے اپنا دوست مانا تھا۔ اسے غرور تھا اپنی دوستی پر۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ وہ کتنے گہرے دوست تھے، جس کی وجہ وہ دل سے عزت بھی کرتا تھا اور اس سے محبت بھی، لیکن وہ یوں عین موقع پر اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لے گا، وہ بھی ایک ڈیل اور چند پیسوں کے عوض۔ اسے اس بات کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، اسے تکلیف ہوئی تھی خلیل احمد قریشی کے اس طرح دغا دینے پر، لیکن وہ بھی خاموش بیٹھ کر غم منانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کب کیا کرنا ہے۔ معاف کرنا اس نے سیکھا نہیں تھا اور بدلہ لینا وہ خوب اچھے سے جانتا تھا۔ جس طرح سے خلیل احمد نے اسے بھرے مجمع میں ذلیل کیا تھا، وہ چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی دوستی کا پاس نبھا رہا تھا۔ میز کو ٹھوکر مارتے اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھایا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ اس وقت کس قدر طیش میں ہے۔ اسے اس طرح سے دیکھتے ایک کونے میں کھڑا اس کا پی اے اسے اس طرح دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی تو رد عمل آنا ہی ہے، وہ بس انتظار میں تھا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ایہام رئیس زرانی باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا پی اے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا، لیکن وہ بغیر سنے گاڑی اسٹارٹ کرتا جا چکا تھا۔ خلیل احمد قریشی کے بنگلے کے باہر گاڑی روکتے ایہام رئیس نے ڈیش بورڈ پر رکھی اپنی گن کو ایک ہاتھ میں تھاما تھا اور طیش کے عالم میں نیچے اترا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے ایک عمر رسیدہ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے دور کرتے اندر جا چکا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ایہام رئیس نے بلند آواز سے خلیل احمد کو پکارنا شروع کیا تھا، خلیل احمد قریشی، دغا باز انسان، کہاں ہے تو؟ باہر نکل! وہ طیش کے عالم میں چیخ رہا تھا جب خلیل احمد اس کی دھاڑ جیسی آواز پر چونکتے کمرے سے نکلتے فوری باہر آیا تھا اور ایہام رئیس کو اس حالت میں دیکھتے اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس نے ایک جوان خون سے پنگا لیا ہے، اس وفادار انسان کو دھوکا دیا ہے، اس کے نتائج تو اسے بھگتنا ہی پڑیں گے، لیکن اپنے پیچھے مضبوط سپورٹ کو پا کر وہ بہادر بنا تھا۔ جو لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے وہ طاقتور تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ایہام رئیس زرانی؟ جتنی بے عزتی تمہاری ہو چکی وہ کافی نہیں تھی جو تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ وہ بہادر بنا نیچے اترا تھا اور ایہام نے اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں مزید طیش اترا تھا۔ یہ شخص کبھی دوست تھا لیکن اب صرف دشمن تھا۔ ایہام رئیس اجلد قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا، کالر سے اسے پکڑتے ایک طرف کو پھینکا تھا اور وہ ہال کمرے میں ایک ٹیبل کے پاس جا گرا تھا۔ سر ٹیبل سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ ایک 50 سے 55 سال تک کا عمر رسیدہ شخص تھا اور ایہام رئیس 29 سال کا مرد۔ یقیناً ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ایہام خلیل کے قریب گھٹنوں کے بل جا بیٹھا تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، آنکھیں اب تک سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگا تھا خلیل احمد، تم مجھے دھوکا دے کر میرا اتنا بڑا نقصان کر کے آرام سے نکل جاؤ گے اور میں ایہام رئیس زرانی تمہیں اتنی آسان سے جانے دوں گا؟ تم نے دوست بن کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اگر دشمن تھے تو دشمن بن کر سامنے سے وار کرتے، مرد بن کر مقابلہ کرتے تو کبھی جیت نہ پاتے، یہ تم جانتے تھے۔ تم نے گیدڑوں والا رویہ اپنایا ہے، لیکن تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ ایک ایک بدلہ تم سے گن کر نہ لیا تو میرا شمار بھی تم اپنے جیسے گیدڑوں میں کر لینا۔ اپنی بربادی کے دن گننا شروع کر دو، اس قدر برباد کروں گا تمہیں کہ تم گھٹنوں کے بل گر کر مجھ سے معافی مانگو گے۔ وہ ایک ایک لفظ شدید اشتعال کی صورت میں چباتے بولا تھا۔ خلیل احمد جانتا تھا کہ جو وہ بول رہا ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا،
لیکن اس کا سہارا بہت مضبوط تھا، اتنی آسانی سے تو ایہام رئیس اسے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے ایہام رئیس، اگر اتنے ہی تم مرد کے بچے تھے تو بڑی محفل میں مقابلہ کر کے دکھاتے۔ لو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو، تم میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ وہ بھی بغیر ڈرے بولا تھا، جس پر ایہام رئیس استہزائیہ مسکرایا تھا۔ جن کے دم پر تم اتنا اچھل رہے ہو، انہیں بھی برباد کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے خلیل احمد، یہ بات مجھ سے بہتر تمہیں پتہ ہونی چاہیے، آخر ایک لمبا اچھا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے۔ پہلے میں انہیں ہی برباد کروں گا، پھر تمہاری طرف آؤں گا، لیکن ابھی تم جس حالت میں ہو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر اس وقت کوئی تمہیں بچانے والا نہیں، ابھی اسی وقت اگر میں تمہیں مار کر نکل جاؤں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس نے گن لوڈ کرتے زمین پر 2 فائر کیے تھے اور گن خلیل احمد کے ماتھے کے درمیان رکھی تھی۔ خلیل نے اسی پل خوف سے آنکھیں بند کی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ ایہام اسے نہیں مار سکتا۔ ایہام نے ٹریگر پر ہلکا سا زور دیا تھا، جس پر اسے اپنے پیچھے سے ایک نسوانی ہلکی چیخ سنائی دی تھی اور وہ فوری رکا تھا، گردن تیرچھی کرتے اس طرف دیکھا تھا۔ ایک معصوم سی بے حد کم عمر دکھنے والی لڑکی خوف سے کانپتے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے گرے کان سے بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت خوف سے زرد پڑ رہی تھی، گلابی رنگ کے سوٹ میں اس کی رنگت مزید دہک رہی تھی۔ دوپٹہ نفاست سے سر پر سجا تھا، لیکن بالوں کا کچھ حصہ واضح تھا۔ گہرے براؤن رنگ کے بالوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا تھا، لیکن ان سے نکلتی لڑیوں نے اس کے چہرے کے اطراف ایک ہالہ قائم کیا ہوا تھا۔ باریک سے گلابی ہونٹ کپکپا رہے تھے، جبکہ ایہام رئیس دم سادہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار خلیل احمد کے گھر میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس قدر حسین۔ وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا تھا، لیکن اس نے کسی کو یہاں نہ دیکھا تھا۔ خلیل کے کہنے کے مطابق وہ یہی سمجھتا تھا خلیل کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ پلیز میرے بابا کو چھوڑ دیں، ایک ہلکی سی باریک آواز ایہام رئیس کے کان سے ٹکرائی تھی، اور ہوش کی دنیا میں لوٹتے ایہام نے خلیل کو دیکھا تھا تو کیا وہ خلیل احمد کی بیٹی تھی؟ جبکہ اپنی بیٹی کو یہاں دیکھتے خلیل احمد بھی خوفزدہ ہوا تھا۔ بے شک وہ ایہام رئیس کو جانتا تھا، وہ اس قسم کا انسان نہیں ہے، لیکن بدلے کی آگ اچھے سے اچھے شخص کو اندھا کر دیتی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو بیٹا؟ اندر جاؤ جلدی، شاباش اندر جاؤ۔ وہ ڈر کر فوری اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی خوفزدہ نظروں سے اپنے بابا کو تو کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے نام سے زیادہ عزیز بابا پر بندوق تانے ہوئے تھا۔ بابا، یہ آدمی آپ کو مار دے گا، میں نہیں چھوڑ کر جا سکتی آپ کو، پلیز آپ میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ وہ ایہام رئیس سے ٹوٹے لہجے، التجائی لہجے میں بولی تھی، اور ایہام رئیس کے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ ایہام پہلے کبھی خلیل کی بیٹی سے نہیں ملا تھا، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ خلیل کی کوئی بیٹی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا خلیل نے خود ہی اسے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ خیر، جیسی وہ تھی واقعی اسے دنیا سے چھپا کر ہی رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے دل سے اعتراف کیا تھا، لیکن دل دکھا بھی خلیل کی بے وفائی پر۔ مطلب وہ پہلے دن سے ہی اس سے جھوٹ بولتا اور اسے اندھیرے میں رکھتا آ رہا تھا۔ ایہام نے ایک طرفہ مسکراتے ہوئے خلیل احمد کی طرف دیکھا تھا، اور خلیل بھی اس کی مسکراہٹ سمجھ چکا تھا۔ اگر تم مرد کے بچے ہو تو صرف مجھ سے مقابلہ کرو، میری بیٹی بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ وہ خوف سے اونچی آواز میں چیخا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی ہے، بے فکر رہو، مقابلہ تو میرا تم سے ہی ہے، اب بدلہ بھی میں صرف تم سے ہی لوں گا۔ ایہام رئیس تمہاری طرح گرا ہوا نہیں ہے کہ مردوں کے کیے گناہوں کا بدلہ عورتوں سے لیتا پھرے۔ پہلے کے مقابلے اس کی آواز اور بیہیویئر دونوں بدلا ہوا تھا، جو خلیل احمد کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ جاؤ، نہیں مار رہا تمہارے بابا کو، بخش دی تمہارے بابا کی جان تمہارے لیے، اب رونا بند کرو۔ وہ گن ہٹاتے پیچھے ہوا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ معصوم لڑکی بھاگ کر اپنے بابا سے جا لپٹی تھی۔ تمہیں وقت اور مہلت دونوں دی، اپنا وقت انجوائے کرو، ایک ہی بار تمہارے پیروں تلے زمین کھینچوں گا اور تمہیں جگہ نہیں ملے گی کہیں پر فریاد کرنے کی بھی۔ قہر بھری آواز میں دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے خلیل احمد کو اب صحیح معنوں میں خوفزدہ اور پریشان کرتے جا چکا تھا۔ خلیل نے اپنی 16 سالہ معصوم سی بیٹی کو دیکھا تھا، جو اس سے لپٹے رو رہی تھی، اور وہ نرمی سے اسے گلے لگاتے اس کی کمر سہلانے لگا تھا، جبکہ ذہن اب کئی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ 3 دن بعد اسلام آباد کی ایک اونچی شاندار بلڈنگ میں وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا، اور وہ خود کو بے حد کام میں مصروف کر چکا تھا، اور وجہ صرف اپنے نقصان کو پورا کرنا تھا۔ پہلے کے مقابلے اس کا دماغ پرسکون تھا۔ اس کے پی اے نے اس کے سامنے ایک فائل لا کر رکھی تھی جو شیرازی انٹرپرائز کے متعلق تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے خلیل احمد نے ایہام رئیس کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ایک نظر فائل کو دیکھا تھا اور بغیر کوئی تاثر دیے فائل بند کرتے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کیا ڈیڈ جانتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کا پی اے تحمل سے بولا تھا۔ گڈ، اگلے کچھ عرصے تک جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ اوکے سر، وہ تحمل سے کہتے جا چکا تھا۔
خلیل احمد اپنے بنگلے میں پریشان سا بیٹھا تھا۔ ٹی وی پر چلتی نیوز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو پچھلے ایک ماہ سے پرسکون تھا کیونکہ اہم رئیس کی طرف سے اسے مکمل سکون تھا۔ اس نے ایک بار بھی خلیل احمد سے ملنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن ٹی وی پر چلتی خبر اس کا سارا سکون خاک میں ملا گئی تھی۔ شرازی انٹرپرائز کے سی ای او کو ہتھ کڑی لگائے پولیس لے کر جا رہی تھی۔ ان کی تمام برانچز بھی سیل کی جا چکی تھیں کیونکہ ان کے کئی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے تھے اور وہ کئی غیر قانونی طریقے سے اسمگلنگ کا کام کرنے کے بھی شواہد ملے تھے۔ لیکن ان سب کے گرفتار ہونے اور غیر قانونی کاموں کی خبر اداروں تک پہنچائے جانے میں اہم رئیس کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ لیکن خلیل احمد جانتا تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ آج وہ مان بھی گیا تھا کہ واقعی وہ شخص بے حد صفائی کے ساتھ بہت بری طرح بدلہ لینے میں ماہر ہے۔ صرف ایک ڈیل کا بدلہ وہ کسی کا پورا کریئر زندگی تباہ کر کے لے سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج اسے واقعی کسی دوسرے کی بات ماننے اور کسی کو دھوکہ دینے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اگلی باری اب اس کی ہے۔ اہم رئیس اسے کسی صورت بھی نہیں بخشنے والا، لیکن اسے خود سے زیادہ فکر اپنی بیٹی صرافیہ قریشی کی تھی۔ وہ معصوم بن ماں کی بچی تھی اور اس دن خلیل نے اہم رئیس کی نظریں دیکھی تھیں۔ اس کی نظریں صرافیہ قریشی پر محسوس کی تھیں۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ نظریں عام نہیں تھیں۔ خلیل احمد نے ایک لمبا عرصہ اہم رئیس کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے اہم کو کبھی کسی لڑکی کو اتنی دیر تک تکتا نہیں پایا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک اور مزاج میں جو نرمی صرافیہ کو دیکھ کر آئی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ اگر اس نے شرازی انٹرپرائز سے بدلہ لینے کے لیے ان کے گھر کی عورتوں کا استعمال نہیں کیا تو وہ یہاں بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کا استعمال نہیں کرے گا۔ یہ خوش فہمی اسے بار بار ہوتی تھی، لیکن پھر وہی آنکھیں سامنے آ جاتی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کا استعمال کرے گا۔ وہ بہت معصوم اور نفیس تھی، وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے اہم رئیس کو اس تک پہنچنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح محفوظ کرنا تھا اور اس کا ایک ہی راستہ تھا، اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا۔ خلیل احمد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ بے شک یہ سب اتنی جلدی نہیں چاہتا تھا، وہ ابھی بہت چھوٹے تھے ان سب کے لیے۔ وہ ابھی تک اپنے دل کے ٹراما سے لڑ رہی تھی، وہ نارمل بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سب اتنی جلدی برداشت اور قبول دونوں نہیں کر پائے گی، لیکن اب مجبوری بن چکی تھی۔ خلیل احمد نے اپنی جیب سے فون نکالا تھا اور لندن میں بیٹھے اپنے ایک دوست کو کال ملائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وہ دوست اس کے حالات اور اس کی بیٹی کے ماضی سے واقف ہے۔ اگر اس کی بیٹی کو کوئی قبول کر سکتا ہے تو وہ صرف وہی ہے، اور کسی پر وہ صرافیہ کے معاملے میں بھروسہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ صرافیہ کو دنیا سے چھپا کر رکھنے کی بھی وجہ تھی وہ جو صرف خلیل یا اس کا دوست جانتے تھے۔ ایک ماہ بعد رات کے وقت وہ پرسکون سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس سوئمنگ پول کے کنارے پاؤں پانی میں ڈالے بیٹھا تھا۔ پورا پیلس کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور وہ اپنے خیالات میں گم تھا۔ آنکھوں میں ایک پری پیکر کا چہرہ تھا۔ اہم رئیس نے جس دن سے وہ چہرہ دیکھا تھا وہ اس چہرے کو بھلا نہیں سکا تھا، اور ان کی کیا وجہ تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ گرے کان سی آنکھیں، ان آنکھوں میں ڈر۔ اہم رئیس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آج اس پری پیکر کی شادی تھی، وہ آج کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ تبھی وہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پی اے اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہاں آیا تھا۔ سر، لڑکی والے شادی ہال پہنچ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ وہ اہم رئیس کو خبر دیتے پریشان سا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خلیل احمد نے بے شک اس نکاح کو خفیہ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کوئی بھی شادی کی تقریب نہیں رکھی گئی تھی، بس صرف نکاح رکھا گیا تھا، وہ بھی چند مخصوص مہمانوں کی شرکت کے ساتھ۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اہم رئیس کی اس کی ہر ایک کال، ہر ایک منٹ، حرکت پر نظر ہے۔ کچھ نہیں، میرا بلیک تھری پیس ریڈی ہے؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ یس سر۔ وہ سر جھکائے ادب سے گویا ہوا تھا۔ گاڑیاں اور گارڈز ریڈی ہیں؟ یس سر۔ میرے کمرے کو اور میری گاڑی کو اچھے سے میرے پسندیدہ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے؟ یس سر۔ ویری گڈ۔ اہم نے پاؤں پانی سے باہر نکالے تھے اور چند لمحے خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا تھا۔ زندگی میں انسان ایک ہی بار شادی کرتا ہے تو اسے دھوم دھام سے کرنی چاہیے، اور زیادہ نہیں تو اپنی معمولی خواہشات تو پوری کرنی ہی چاہیے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں فرحاد؟ وہ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے لہجے میں سمیٹے ہوئے تھا اور فرحاد مختصر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ تو کیا آپ شادی کرنے جا رہے ہیں؟ اس بار اہم رئیس نے دھیرے سے حامی بھری تھی اور فرحاد حیران ہوا تھا۔ لیکن کس سے سر؟ آپ نے تو بتایا ہی نہیں۔ وہی لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے، جو دلہن بنی بیٹھی ہے، اسی سے کرنے جا رہا ہوں۔ جب دلہا ہی یہاں ہے تو پری پیکر اکیلی شادی کس سے کرے گی؟ وہ تحمل سے اب تولیے سے پاؤں صاف کرتے جوتے پہن رہا تھا۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا جس سے وہ آج نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سب جاننے کا حق وہ اس کا محرم بن کر لینا چاہتا تھا، جبکہ فرحاد کے ہوش اڑے تھے اس بارے میں جان کر۔ لیکن سر، اگر آپ اس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا عجلت سے کام لیں۔ آلریڈی وہاں ایک دلہا پہنچ چکا ہے جسے اس کے گھر
نکاح کرانے کا فیصلہ اس کے گھر والے لے چکے ہیں اور فی الحال وہ وہی ہیں جس سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اس لڑکی کا نکاح ہو چکا تو کیا کریں گے آپ؟ اس کے ذہن میں فی الوقت بہت سارے سوال تھے جن کو پس پس ڈال کر وہ ضروری بات پر توجہ دے رہا تھا۔ تو فریاد بیوہ کر کے دوبارہ شادی کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال 5-10 منٹ کے نکاح کی کوئی عدت بھی ہوتی ہوگی۔ وہ بے شان نیازی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ فرحات ہونٹوں کو وا کیے اس بے نیاز بادشاہ کو دیکھ گاڑی سے اترتے اس کے گارڈ بہت زبردست قسم کی فائرنگ شروع کرتے وہاں پر کوہرام مچا چکے تھے اور وہ ان سب کے درمیان خاموشی شان بے نیازی کے ساتھ ایک نفوذ چلتا جا رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز پہ خلیل کے آسان خطا ہوئے تھے۔ وہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اہم رئیس یہاں پہ پہنچ سکتا ہے۔ اس نے خوف سے نکاح خواہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی بیٹی اپنے ہونے والے داماد کی طرف۔ وہ سب بھی ڈرے گھبرائے کھڑے تھے، جبکہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپی اس معصوم سی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو پچھلے 3 دنوں سے زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اب جلدی سے نکاح پڑھانا شروع کریں، کچھ بھی رکنا نہیں چاہیے۔ وہ خوف زدہ سا نکاح خواہ سے مخاطب ہوا تھا، جو خود بھی خوف زدہ سے نظر آ رہے تھے، لیکن وقت اب ہاتھ سے جا چکا تھا۔ اتنی کیا جلدی ہے خلیل احمد تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی؟ دلہا یہاں کھڑا ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ارے غیرے سے کرنے چلے ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں طنزیہ طور پر کہتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور نرمی سے اس کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر خلیل احمد نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ آخر آج اس کا ڈر خوف سب سچ ثابت ہوا تھا۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے اہم رئیس، اپنی دشمنی مجھ سے نبھاؤ، میری بیٹی کو بیچ میں نہیں لاؤ، اس کا نکاح ہونے دو، یہ نکاح ضروری ہے، وہ التجائی لہجے میں بولا تھا، جس پر اہم رئیس کا ایک طنزیہ قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ اس نے ایک نظر سب مہمانوں کی طرف دیکھا تھا، جو خوف سے ڈرے سہمے گن پوائنٹ پر کھڑے تھے لیکن پھر بھی تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ سوچو خلیل احمد، اگر بھرے مجمع میں تمہاری بلائے ہوئے رشتہ داروں کے درمیان تمہاری محبوب بیٹی کی شادی ٹوٹ جائے یا پھر یہ دلہا میرے ہاتھوں موت کی نیند سو جائے تو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی۔ کوئی بھی تم سے رشتہ داری رکھنا یا تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سب تم سے رشتہ رکھنے سے بھی خوف کھائیں گے۔ اس نے گن صرافیہ قریشی کے سامنے دلہا بنے بیٹھے شخص کی طرف کی تھی اور خلیل احمد نے التجائی نظروں سے اہم رئیس کی طرف دیکھا تھا۔ دلہا اور دلہے کا باپ خلیل احمد کا دوست اب خوف اور غصے بھری نگاہوں سے خلیل احمد کو دیکھ رہے تھے، جس نے پہلے اس سے یہ سب چھپایا تھا۔ پلیز اہم، اتنے ظالم نہیں بنو، وہ میری معصوم بچی ہے، وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اب بھی بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں تمہارے حساب چکانے کو تیار ہوں، پلیز ابھی یہاں سے چلے جاؤ، ایک باپ تم سے گزارش کر رہا ہے، اس کی بیٹی کا نکاح ہونے دو۔ وہ اس وقت صرف ایک باپ کی حیثیت سے گزارش کر رہا تھا۔ ہاں، ایسے کہاں، اتنی جلدی تو بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں مہلت دی تھی اور یہ مہلت میں تمہیں 2-3 سال تک دینا چاہتا تھا، جب تک تمہاری بیٹی بڑی نہیں ہو جاتی، لیکن تمہیں بہت جلدی تھی اپنی مہلت ختم کرنے اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بے فکر رہو اہم رئیس زارونی اتنا ظالم نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی توڑ دیا، پھر ایک باپ کا اپنی بیٹی کی شادی پر کیا، اتنا سارا خرچہ ضائع ہو جانے دے، ایک بیٹی کی شادی پر اس کے باپ کی زندگی بھر کی کمائی لگ جاتی ہے، لیکن خیر تمہاری تو ایک دن کی بھی نہیں لگی ہوگی، دوسروں کو دھوکہ دینے کی کمائی ہے یہ، لیکن پھر بھی نہیں، ایک باپ کی خواہش و محنت میں ضائع نہیں جانے دوں گا، نکاح تو یہاں ہو کر رہے گا۔ اس نے اپنے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تھا، گارڈ نے قریب آتے گن خلیل احمد کی پیشانی کے درمیان تانی تھی اور اہم اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خلیل احمد اب خوف زدہ اور پریشان سا اہام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اہام اب کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر اپنا بیٹا سلامت چاہتے ہو تو اسے ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے سے غائب کرو، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ میں اس کے کئی ٹکڑے اسی وقت کر ڈالوں۔ لہجے میں ضبط آنکھوں میں اشتعال لیے وہ خلیل کے دوست کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت جتنا غصہ اس شخص کو اپنی ہونے والی بیوی کے سامنے دلہا بنے کھڑے دیکھ کر آ رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اور وہ فوری اپنے اکلوتے بیٹے کو باتوں سے پکڑتے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ نکاح شروع کرے ڈیئر نکاح خواہ صاحب۔ وہ صرافیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا اور یہ دیکھتے خلیل احمد کا دل خوف سے کانپا تھا
جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پلیز میری بچی کو چھوڑ دو، تمہارے دی ہوئی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ معصوم ہے، ابھی بچی ہے، وہ پلیز چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے چیخا تھا، لیکن ایہام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر اب اس کے حلق سے ایک آواز بھی نکلی تو وہیں گولی مار کے ختم کر دینا۔ وہ اکتاہٹ سے کہتے اپنے سامنے باریک سی جالی دار پردے کے پار بیٹھی، نگاہ کے سفید لباس میں موجود سر پر اور چہرے پر سرخ دوپٹہ اوڑھے موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا جسم ہاتھ سب لرز رہا تھا۔ وہ اس دن سادگی میں بے حد حسین لگی تھی، تو آج وہ دلہن کے روپ میں اس کی محرم بن کر جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ کتنی خوبصورت لگے گی، اس سے آگے فی الحال سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ خاموشی سے بغیر کسی مزاحمت کے نکاح کرو گی، ورنہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں مجھے ان کی لاشیں بچھانے میں وقت نہیں لگے گا۔ وہ اسے دھمکانے والے لہجے میں بولا تھا، اور اس معصوم پری پیکر نے ہلکے سے سر ہاں میں جنبش دی تھی، ورنہ اس کا دل یہاں سے بہت دور بھاگ جانے کا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ لڑکی سے قبول کروانے کے بعد ایہام رئیس خانزادہ کی باری تھی کہ آپ کو صرافیہ قریشی ولد خلیل احمد قریشی سے نکاح قبول ہے۔ وہ ایہام سے رضامندی طلب کر رہے تھے اور صرافیہ قریشی وزیر لب اس کا نام بڑبڑایا تھا اور ہونٹوں پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے یہ نام بے حد پسند آیا تھا۔ قبول ہے۔ 3 بار رضامندی دینے کے بعد ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد دعا کی گئی تھی، اور اس دعا میں خلیل احمد نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے اپنی بیٹی کی بہتر زندگی کے لیے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے پورے حق سے صرافیہ قریشی کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا، جو ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ وہ معصوم سی کم عمر لڑکی، وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سنگ دل بنا تھا۔ اسے کھڑا کرتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے نیچے اترا تھا اور خلیل احمد کے بالکل روبرو آ کھڑا ہوا تھا اور خلیل احمد کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی بیٹی کو تکلیف بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے کیے کی سزا اس کی معصوم بیٹی برداشت کر رہی تھی۔ وہ اب ایہام رئیس زرونی کی بیوی بن چکی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور وہ اسے یہاں سے لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا صرافیہ کا سچ جاننے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا۔ ایہام رئیس جیسا مرد کبھی بھی صرافیہ جیسی لڑکی کو تاعمر اپنی بیوی کے عہدے پر کبھی فائز نہیں رکھنا چاہے گا، اور وہ چاہتے تھے کہ اسے طلاق دے دے لیکن اسے اذیت نہ دے۔ ان کی معصوم بچی پہلے ہی بہت اذیت برداشت کر چکی تھی۔ صرافیہ قریشی نے آنسوں بھری آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ وہ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن ایہام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور خلیل احمد بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی پھول جیسی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ آج انہیں اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا تھا۔ دیکھ لو آخری بار اپنی بیٹی کو، شاید دوبارہ دیکھنا تمہیں کبھی نصیب نہ ہو، وہ حقارت سے خلیل احمد کو دیکھتے بولا تھا۔ وہ معصوم ایہام ابھی بچی ہے، اسے تکلیف نہیں دینا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے دشمنی میری بیٹی کے ذریعے نکالو گے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو کانپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دشمن سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔ وہ صرافیہ قریشی کا ہاتھ تھامے وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ وہ اب بھی نظریں موڑے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھی، وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اپنے باپ کے آغوش میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اب سب بے بس تھے یہاں۔ وہ پھولوں سے سجے کمرے میں کھڑی خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھجوا چکا تھا، دل ابھی بھی خوف سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں گئی تھی، کسی سے نہیں ملی تھی، اسے سب سے نئی جگہ سے خوف آتا تھا، اور آج یہاں وہ ایک دم سے اکیلی ہو گئی تھی۔ جس شخص کے ساتھ آئی تھی وہ بھی وہی تھا جس سے اسے انتہا کا خوف آتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ شخص جس قدر غصے میں تھا، وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اسے بے حد خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنے ٹراما سے نہیں نکل سکی تھی، اور آج وہ ٹراما حد سے بڑھ کر اس کے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ اپنی ہی چند تکلیف بھری چیخیں اس کے ذہن میں گونجی تھیں۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کمرے میں اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس نے خود کو دلہن کے روپ میں سجے دیکھا تھا۔ خود کو اس طرح دیکھتے اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ خود کو نہیں سمجھتی تھی اس قابل۔
ٹراما کے زیر اثر اور غم کی ملی جلی کیفیت میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا اور تمام چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں، جس میں کانچ کی پرفیوم کی بوتل بھی تھی۔ وہ ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور فرش پر ٹوٹے کانچ کو دیکھا تھا۔ ایک دم ہی اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا اور اس نے فوری جھکتے کانچ کے ایک تیز دھار ٹکڑے کو اٹھایا تھا اور اپنی کلائی پر رکھا تھا، اور اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ صرافیہ قریشی نے فوری مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اہم رئیس نے اسے اس حالت میں دیکھتے اپنی کن پٹی کو مسلا تھا اور دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر سے صرف دوپٹہ ہٹ کر اب صرف سر تک محدود تھا اور مسلسل رونے کے باعث اس کا کاجل پھیل چکا تھا اور گرے کان سی آنکھیں جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، وہ آنکھیں آج بھی اسے آنسوں سے لبریز ملی تھیں۔ وہ اب سہمی نظروں سے اپنی پتلی سی نازک کلائی پر کانچ کی تیز دھار کا ٹکڑا رکھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے حوالے سے اور صرافیہ کے حوالے سے اس نے کوئی خواہشات نہیں پال رکھی تھی، لیکن اسے آج رات اس حالت میں دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا اور آہستہ قدم اٹھاتے صرافیہ کے قریب جانے لگا تھا، جس پر وہ خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ دور ہو جائیں پلیز، میرے پاس نہیں آئیں، میں خود کو مار ڈالوں گی، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بامشکل بولی تھی۔ وہ گزارش کر رہی تھی یا دھمکی دے رہی تھی، کچھ بھی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ اس کی حرکت پر اہم رئیس کی آنکھیں تیش سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اسے اب اس چھوٹی سی لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ پرنسس، اسے پھینک دو، میرا دماغ خراب مت کرو، اگر تمہیں اس سے ایک خراش بھی آئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اب بھی غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ جب میں خود کو مار ڈالوں گی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ اب بھی ڈرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے الفاظ اہم رئیس کا خون کھولا رہے تھے۔ لیکن وہ جانتا تھا وہ یہ سب صرف خوف کے زیر اثر کر رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود کانچ اور اس کا ٹوٹا بکھرا انداز اسے خوف زدہ بھی کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ مر سکیں گی، اس بات کا خیال بھی آپ دل سے نکال دیں، مرنے تو نہیں دوں گا میں آپ کو۔ تھوڑا دماغ سے کام لیں، اگر آپ ابھی کلائی کاٹ بھی لیتی ہیں تو آپ کو صرف تکلیف ہوگی اور کچھ بھی نہیں، مریں گی تو آپ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں یہاں ہوں، خون فوری روکتے میں آپ کو بچا لوں گا، لیکن اس کے بعد جو آپ کی سزا ہوگی وہ آپ برداشت کر لو گی۔ وہ لہجے میں نرمی رکھتے ضبط بھرے لہجے میں بولا تھا، فی الوقت وہ صرف اس کا ذہن تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں جانتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ برا کریں گے، مجھے تکلیف دیں گے، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ میں کچھ نہیں کروں گا، اگر تم اسے پھینک دو اور خاموشی سے میری ہر بات مانو، ورنہ بہت بری سزا دوں گا۔ اس کا لہجہ صرافیہ کو مزید خوف زدہ کر رہا تھا، جبکہ اہم کی نظریں صرف اس کی کلائی پر جمی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے بآسانی چھو سکتا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بے یقینی کے لہجے میں اپنی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا تھی، اور اہم رئیس نے فوری اس کے کانچ والے ہاتھ کو پکڑتے اپنے قریب کھینچا تھا اور قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کے خوف سے اپنی جان لینے کے ڈر پہ تھی۔ جبکہ اسے اپنے قریب پاتے صرافیہ کی آنکھیں مزید خوف سے پھیلی تھیں۔ اہم رئیس نے سرد نظروں سے اس معصوم سی، خوف سے لرزتی لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ سے کانچ کھینچ کر دور پھینکا تھا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے بے حد قریب کرتے دیوار سے لگایا تھا، جس پر اس نے اپنی گرے آنکھیں خوف سے بڑی کرتے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی اور مزاحمت کرتے ہوئے اس سے مسلسل دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماضی اس پر حاوی ہو رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی خوفناک دیو ہیکل آدمی کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بڑبڑا رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے مزید اس پر قابو ہو رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، جس پر وہ خوفناک شخص مزید اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے مزاحمت کرتا دیکھ اہم رئیس نے غصے سے اسے گھورا تھا اور اس پر دباؤ مزید بڑھایا تھا۔ اسے لگا تھا اس لڑکی کو سنبھالنا آسان ہوگا، لیکن یہ تو اس کے لیے مشکلات بڑھا رہی تھی۔ پرسکون رہو، تم مجھے بوسہ دلا رہی ہو اپنی ان بے وقوفانہ حرکتوں سے، اگر اب تم نے مزید کوئی حرکت کی تو میں ساری نرمی اسی وقت بھول جاؤں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ اور صرافیہ نے مزاحمت ترک کرتے اپنی بڑی
آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا تھا، شاید وہ شخص اس پر رحم کر لے۔ پلیز مجھے ہرٹ نہیں کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے، پلیز۔ اب آنکھیں بند کیے خوف سے بولتے کسی معصوم چھوٹی بلی جیسی لگی تھی، لیکن اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے۔ آخر کس نے اس کے دماغ کو ان سب باتوں سے بھرا تھا؟ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ ہرٹ تو میں آپ کو نہیں کروں گا، لیکن آج رات کے حوالے سے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اب ہم میرڈ ہیں تو آپ جانتی ہو کہ میرڈ کپل کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ آپ میری بیوی ہو اور میں آپ کا شوہر۔ آپ کسی سے نکاح کرنے جا رہی تھی تو آپ جانتی ہوں کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہ خوف سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ پلیز نہیں، مجھے بہت درد ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ آپ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں، آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے تکلیف پہنچائیں گے، پلیز نہیں۔ میں پاپا کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز نہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ہلکی بلند آواز میں سرگوشی کر رہی تھی اور ایہام نے نرمی سے اس کا گال چوما تھا۔ وہ خوفزدہ تھی، اس لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں اس کے لفظوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اسے مزید تھوڑا بہت تنگ کرنا چاہتا تھا، جس میں اسے مزہ آ رہا تھا، ورنہ یہ لڑکی تو پہلے دن سے ہی اس کے دل کی سرزمین پر قیام کر چکی تھی۔ وہ بھلا اسے نقصان کی تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اب بابا کے پاس جانے کی بات نہیں کرنا، اب تم میری اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہو گی، اور یہاں تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ تھوڑی بہت سزا تو تمہیں ہی برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ گہرے لہجے میں کہتے احرام نے صرافیہ کے گردن پر ہونٹ رکھے تھے۔ پہلے ہی دن سے وہ ذہن پر چھائی تھی اور اب محرم بن کر، بیوی بن کر وہ دلہن کے روپ میں اس کے لیے پور سجی اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے وہاں سے کپڑا ذرا سا نیچے کی طرف کھسکایا تھا۔ وہ ایک بوسہ اس کے کندھے پر دینا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر کچھ تھا جو ہلکی روشنی میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اور ایہام رئیس ساخت ہوا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے ایک نظر صرافیہ کے چہرے کو دیکھا تھا اور اس کے لفظوں پر غور کیا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے کہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا، جو وہ سوچ رہا ہے وہ نہ ہو۔ اس کا کانپنا، خوف سے اپنی جان لینے کی کوشش کرنا، اسے یہ سب اب نارمل ڈرنا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ اس بارے میں اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔